نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم نے، والحمد للہ تملأ المیزان. الحمد للہ، ایک بار پڑھیں ذرا، تملأ المیزان، اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے. جو میزان، وہ پلڑا کہہ لیجئے جس میں اعمال کو تولا جائے گا، یہ آپ کا صرف الحمدللہ بولنا ہی اس پلڑے کو، اس ترازو کو بھر دیتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان والحمدللہ وسبحان اللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. آپ جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دو کلمات جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے. اس قدر اہمیت والے کلمات جب کسی کو پتا ہوں تو اس کو گانے سوچتے ہیں، اس کو گند بلائیں موبائل پہ دیکھنا سوچتا ہے اس کو. اس قدر اہمیت والے کلمات جس کو پتا ہو تو اپنی زبان سے جھوٹ، چغلیاں، غیبتیں، چٹکلے سناتا نظر آئے گا؟ نہیں، وہ تو اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی ان خوبصورت کلمات کو ادا کرنے میں. اس کی زبان سے آپ کو بے ہودگیاں نظر نہیں آئیں گی، اس کی زبان سے طرح طرح کی بلائیں جو ہے سننا آپ کو نہیں ملیں گی، کہ کبھی کسی کے بارے میں تان و تشنیع کر رہا ہے، کبھی کسی پر طنز کر رہا ہے، کبھی کسی کی چغلی کر رہا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر رہا ہے. اس کو تو فرصت ہی نہیں. اس کی زبان پہ تو یہی کلمات ہو گئے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق کسی نے پڑھایا ہی نہیں، یا اگر پڑھایا ہے تو ہم جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہی نہیں، اور ہم بھول گئے کہ اس قدر قیمتی چیزیں، قیمتی احادیث یہ ہم نے جو ہے وہ بالکل بھلا دی ہیں، اور کتنے بڑے بڑے سنہری موقعوں کو ہم گنوا دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ایک بار آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا، یہ آپ کے لیے نیکیوں کا انبار لگا دیے جاتے ہیں. تو قیامت کے دن جب میزان پہ نیکیاں تل رہی ہوں گی نا، وہاں ایک ایک نیکی کی قیمت لگے گی. آیت شروع میں آپ سن چکے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا اس کو بھی لے کے آئیں گے، اس کو بھی تولا جائے گا. اور یہاں دیکھیے گا یہ جو کلمات کس قدر وزنی ہے اللہ کے یہاں، ان کی اہمیت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تشریف لے گئے. اس وقت میں مصلی نماز پہ بیٹھی تھی، نماز پڑھ رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے سورج طلوع ہونے کے بعد گھر تشریف لائے، اور میں اسی جگہ پر مصلی پہ اذکار کرنے میں مصروف تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ، آپ تب سے یہیں پہ بیٹھی ہیں جب میں نماز پڑھانے کے لیے گیا تھا؟ جی یا رسول اللہ، تب سے میں یہیں بیٹھ کے اذکار کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آگے سے ایک ہمارے لیے خوبصورت عمل پیش کیا، کس قدر خوبصورت اور قیمتی عمل اور وزنی عمل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جویریہ، آپ نے یہ جو اعمال کیے، جو اذکار کیے اتنا لمبا وقت، میں نے آپ کے بعد صرف یہ کلمات پڑھ لیے، مجھے اللہ نے آپ سے زیادہ اجر دے دیا ہے. اتنا لمبا اگر کوئی اذکار کا ٹائم صرف کرے تو کہاں یہ کلمات پڑھ کے مجھے زیادہ اجر مل گیا. کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات میں نے پڑھے فجر کی نماز کے بعد، اللہ رب العزت نے مجھے آپ سے زیادہ اجر عطا کر دیا ہے. وزن ہے ان کا، اہمیت ہے ان کی، قیمت ہے ان کی اللہ کے ہاں. پڑھے تو صحیح فجر کی نماز کے بعد کوئی سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک ہے اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ. عدد خلقہ، اللہ کی کتنی تعریفیں ہیں؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. اور ورضا نفسہ، اس رب کی رضا کے برابر، جتنا وہ راضی ہوتا ہے ہم اس کی اتنی تسبیح بیان کریں گے، حمد بیان کریں گے. وزینت عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے برابر ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی گنتی کے برابر ہم اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. اللہ کے کلمات کو کوئی گن سکتا ہے؟ پھر اس کی تعریفوں کی بھی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی تسبیحات کی کوئی گنتی نہیں ہے.